ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نجف رفتی کاظمی رفتی، کربلا رفتی یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Anam Naqvi with my khohar Sayyida Aruj Naqvi and you're watching Anam Aruj Naqvi Official. آج بدھ کا روز تھا اور کل جب ویڈیو آپ تک پہنچے گی آپ وٹنس کریں گے شب جمعہ کو. لاسٹ شب جمعہ ہم نے دعائی کمیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس آپ کا آیا اور ترجمے کو لوگوں نے زیادہ محسوس کیا. اسی امید کے ساتھ کہ شب جمعہ کی انتہائی اہم عبادت اور اس سے بھی عظیم عبادت حدیث سے قصہ، وہ حدیث کے جو خود اللہ کا کلام بھی ہے، پروردگار کا کلام، ایک ایسی حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے، خدا کا کلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین کا کلام، وہ کلام کہ جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ پاک بی بی کا کلام، وہ کلام کہ جو امام مظلوم کربلا سید الشہداء کا کلام، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کلام، مولا مشکل کشا امام علی ابن ابی طالب کا کلام. تو حدیث قصہ کو پیش کرنا ہے، اس کے فضائل آپ کی خدمت میں لانے ہیں تاکہ جب شب جمعہ میں آپ کو یہ ویڈیو ریسیو ہو آپ اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے فضائل کو جانتے ہوئے اور اپنی روح کے ساتھ وہ ترجمہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بارے میں کتنی روایات نقل ہوئی ہیں ابھی میں اور عروج آپ سے ڈسکس کریں گے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سخت مشکلات کے لیے، مہمات کے لیے جب بھی رجوع کیا گیا حدیث کے ساتھ جیسی عظیم حدیث قدسی سے اسے گھر میں تلاوت کیا گیا تو خدا نے ان گھروں پر رحمت نازل فرمائی. جن گھروں میں شب جمعہ میں حدیث کے ساتھ تلاوت ہوئی وہاں پر رزق کی فراوانی ہوئی، بیماروں کو شفا ہوئی، مشکلات حل ہوئی، قیدی قید سے رہائی پائے. تو وہ حدیث تحفہ کے طور پر آپ کو پیش کرنی ہے. اس سے بڑھ کر کلام کوئی کیا کلام ہوگا کہ جو خدا اور پنجتن کا کلام ہوگا. سبحان اللہ. اور اس میں خود خدا رسول پاک کی عظمت بیان کر رہا ہے، رسول جناب سیدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، پھر پنجتن سیدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، سیدہ اپنے بابا کی عظمت. اور یہاں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ کیسے جملوں میں معجزاتی اثر ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ اصفہان کے شہر کے عالم ہیں اور جب بھی کوئی شخص مسئلہ لے کر ان کے پاس آتا ہے تو وہ عالم دین ہر مسئلے کے حل کے لیے ایک چیز بتاتے ہیں کہ اپنے گھر میں حدیث قصہ کو تلاوت کرو. چلیے عروج بتائیے ہماری خواہران کو جو دیکھ رہی ہیں کہ کیا معجزاتی اثر رکھتی ہے حدیث قصہ کی تلاوت. انم بتانے سے پہلے تو میں چاہوں گی آپ نام لے لیں. ایک جو بھی لوگ ہمیں پیار دے رہے ہیں کمنٹ باکس میں آ کے کمنٹس کر رہے ہیں، بہت دعاؤں کو جو ہے اپنے لیے بھی دعا کا کریں، التماس سے دعا کے میسیجز بھی ہیں. جتنا پیار آپ لوگ دے رہے ہیں ویڈیوز کو پسند کریں. We are extremely humbled and we are extremely thankful for this great response. ماشاءاللہ خدا کا کلام سننے والے لوگ موجود ہیں جو اس کلام سے روح کو تازہ کرتے اور انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہے، وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں ہے، ہماری دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور ہم نے آج یہی سوچا کہ ہم پہلے تو ان کے نام لے لیں گے. تو آج خاص طور پہ نام سیدہ ام لیلہ کا. سیدہ ام لیلہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار آپ کی ہر مشکل کو حل فرمائے. محمد وآل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک دلی جائز حاجت کو پورا کرے. اور جو ہمارے مومن بہن بھائی مزید دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سلام اور دعا اور التماس دعا کا کہا تو آپ سب کے لیے بھی ہم خاص طور پر دعا گو ہیں. خاص طور پہ شب جمعہ میں اگر کوئی اپنا نام دینا چاہے کہ ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور، جیسا کہ سیدہ ام لیلہ انتہائی عاجزی سے آپ ذکر محمد و آل محمد کو سنتی ہیں اور دعا کے لیے کہتی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے آج حدیث قصہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مراد کو پوری کرے. الہ آمین. اب حدیث قصہ جو ہیں آیت اللہ بہجت کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، بہت برگزیدہ وہ عالم دین ہیں. اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ جو ہے
وہ ایک معجزہ ہے، معجزہ ہے کہ ہر شب جمعہ، ہم نے آپ کو بتایا کہ جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی آپ شب جمعہ میں داخل ہو چکے ہوں گے، تمام تر اعمال کو سر انجام دیں گے۔ عالم دین جو ہے بعض کافی روایات میں آیا ہے کہ جب بھی حدیث قصہ کی محفل ہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ مہمان تو آپ کے گھر آتے ہی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں مہمان، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ حدیث قصہ تلاوت کرنے سے بالخصوص شب جمعہ ملائکہ آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، اور آتے کون ہیں؟ ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، ملائکہ آیا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ پنجتن پاک خود اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ پنجتن پاک میں کون کون سی ہستیاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں پھر بھی نام لے دیتی ہوں۔ جناب ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پاک سیدہ اور امیر المؤمنین مولا کائنات علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور یہ تمام پاک ہستیاں جن کا ذکر آپ کرتے ہیں پروردگار عالم کے حضور، یہ آپ کے گھر خود تشریف لاتی ہیں۔ سبحان اللہ، جب بھی حدیث قصہ پڑھیں کوشش کریں ضرور پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ بامعرفت ہو کر پڑھیں۔ جب پڑھیں تو اہتمام اس طرح کریں کہ جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کی تمام فیملی موجود ہو، اس سے تاثیر بڑھ جاتی ہے عبادت کی۔ جب آپ باجماعت بیٹھتے ہیں تمام تر گھر والے موجود ہوں، جو پڑھ نہیں سکتے، جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، کہیں پر بھی اگر اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے وہ یوٹیوب سے کہیں سے بھی، گوگل سے کہیں سے پلے کر سکتے ہیں، آپ پلے کر سکتے ہیں۔ اور میں کیونکہ اس نیت سے بیٹھی ہوں، ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا میں نے عروج نے کہ ہم فضائل پیش کریں گے، اور ساتھ ہی حدیث قصہ کہ وہ نورانی الفاظ کے جو نہیں سن پائے، جو نام سے بھی واقف نہیں، آج سنیے آپ کی کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے ہم تک پہنچی ہے، مستند روایت ہے، اور کچھ عبادت ایسے محروم ہو جاتی کیونکہ ان کے فضائل نہ سمجھتے ہوئے ہم ان کو نقل نہیں کرتے، دہراتے نہیں۔ تو آج ہم نے حدیث قصہ بھی کہنی ہے، تو اس سے پہلے ہم جلد سمرائز کر دیں گے فضائل کو۔ آیت اللہ محمد رضا داؤدی ہیں، اور یہ دور ہے کہ جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی اور شہر قم پہ انتہائی خطرات لاحق تھے کہ خدا نخواستہ قم مقدسہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ جو ہے دشمن کی ایسی کوشش تھی کہ اب شہر قم کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ وہ دور تھا۔ اب یہاں پر لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں قم مقدسہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جناب سیدہ معصومہ قم صلوات اللہ السلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، دختر امام کاظم علیہ السلام وہاں پر موجود ہے، اور ان کی برکت سے قم آباد ہے، بی بی کی برکت سے، تو ان کی جو شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ آیت اللہ محمد رضا داؤدی تک درخواستیں پہنچی کہ کیا ایسی چیز کو ایک وظیفہ بتائیں کہ تلاوت کیا جائے اور شہر قم کو آفتوں سے محفوظ کیا جا سکے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب ہم جب سب جانتے ہیں جنگیں سیاسی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ایران عراق کے تعلقات تو بہترین خوبصورت ہے، لیکن یہ صدام کا دور تھا اور اس نے اٹیک کروایا تھا ایران پر۔ اب اس دور میں جب اس نے ارادہ کیا قم کو نقصان پہنچانے کا، یہ ایک سچا واقعہ ہے جس نے ایمانوں کو تازہ کر دیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ ہستیاں بڑی برگزیدہ ہیں جو کربلا میں، عراق میں آباد ہیں اور ایران میں آباد ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ سیاسی جنگوں میں اتنی معصوم ہستیوں کی شان میں کوئی گستاخی ہو جو کوئی نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو شان دی ہے۔ تو ایک پائلٹ ہے جو بتاتا ہے اس حملے کے بعد اس نے شہر قم کی جانب جب اٹیک کا ارادہ کیا اور اس نے وہ لے کر آیا ہے اٹیک کے لیے، پورے ارادے سے آیا، اس کا پلین وہاں پر اس نے خود گرایا، اور اس انداز سے کہ وہ خود اپنی جان بچا لے، اور کیونکہ جب وہ اٹیک کا ارادہ رکھتا تھا اسے قم شہر نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ قم کے شہر ایسی ایک چیز تلاوت کر رہے تھے کہ اس کی نظروں سے قم شہر اوجھل ہو گیا، اسے سوائے پانی کے کچھ نظر نہ آیا۔ تو اگر دشمن آپ پر کڑے سے کڑی نظر رکھے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور آپ چاہیں کہ وہ اندھا ہو جائے، ہم نارملی کہتے ہیں کہ خدایا دشمن کو اندھا کر دے کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، تو حدیث قصہ قم کے شہر لوگوں نے کثرت سے تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ پائلٹ خود بتاتا ہے کہ میں نے جہاز کو اس مقام پر گرایا اور خود فرار کر گیا، اور اس طرح سے گرایا کہ بس جہاز گراؤں میں نکلوں، کیونکہ مجھے قم نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آیت اللہ محمد رضا داؤدی سے ایک ہی اشارہ ملا تھا کہ گھروں میں حدیث قصہ کو مسلسل تلاوت کریں۔ سبحان اللہ، کیا عظیم یہ عبادت ہے۔ میں حدیث قصہ کو شروع کرتی ہوں، جس مقام پر فضائل پنجتن آئے تو عروج انشاءاللہ فضائل پیش کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی جیسے ہم نے کہا جلد سے جلد ہم جتنا میسج اچھا کنوے کر سکیں حدیث قصہ کے بارے میں، اتنے زیادہ میسیجز، اتنی زیادہ
انفارمیشن اور نالج آپ سے شیئر کریں گے. ہر عبادت کا سلیقہ ہر مسلمان بہن بھائی کو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آتا ہے, لیکن میں صرف اس کو ریوائز کروں گی. باوضو رہیے, اگر کوئی نہیں موجود تو خود اکیلے میں کریے, لیکن عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی تمام تر فیملی اور آپ باجماعت ہو کر پڑھتے ہیں. جو اکیلے ہیں, جو ابراڈ میں ہیں, پڑھنا نہیں آتا, عربی نہیں آتی, ترجمے سے پڑھیں. اگر وہ بھی نہیں آتا تو وہ پلے کر سکتے ہیں یوٹیوب یا گوگل سے. اب کیونکہ گھر آپ کے مہمان نہیں آ رہے, آپ کے گھر ملائکہ آ رہے ہیں, فرشتے آ رہے ہیں, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, بالخصوص معصومین آ رہے ہیں, پنجے تنے پاک آ رہے ہیں, تو اہتمام کیا ہونا چاہیے, صاف ستھری جگہ ہو, باوضو ہوں, باجماعت بیٹھیں, اور پھر حدیث قصہ کو تلاوت کریں, اور اس کی برکات اور جتنے بھی فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور خوشبو جو ہے روایات میں ہے, جیسے آپ اگربتی یا کوئی بھی ایسے خوشبو ایئر فریشنر یوز کر لیں, لیکن ایک عبادت کی جو ہے عبادت کی وہ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے, تو یہ بھی کیجیے. اور اس کے بعد نظر و نیاز جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کا اہتمام. اچھا, ذکر کا ایک معجزہ, گھر میں کچھ میٹھا بنا لیں, اور بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہے, بچوں کے درمیان حدیث کے ساتھ تلاوت کیجیے. جیسے کہ کہا کہ مل کر فیملی عبادت کرے تو زیادہ اثر ہے, لیکن اگر مصروفیات کی بنا پر سب ایک وقت میں جمع نہ ہو سکیں تو یہ بھی اس ذکر کا معجزہ ہے کہ ایک شخص تلاوت شروع کر دے. اب دیکھیے گا جب ایک شخص تلاوت شروع کرے گا اس حدیث کی, تو ایک فرد اور آ کر بیٹھے گا, اس کو سن کر اور ان کو دیکھ کر ایک اور فرد آ کے بیٹھے گا. تو ان دا بگننگ یو کین اسٹارٹ لائک ون پرسن کین اسٹارٹ اٹ, اینڈ لیٹر آن یو ول سی کہ تمام لوگ جمع ہوں گے. تو شب جمعہ کی یہ برکتیں ہیں, اور یہ فیملی سسٹم میں رہنا چاہیے اور نسلوں تک رہنا چاہیے. توفیق کے مطابق نیاز کا اہتمام کریں. گھر نہیں بنا سکتے, بجٹ ایشوز ہے, کچھ بھی تھوڑی بہت نیاز پہ بھی آپ دلوا سکتے ہیں. حدیث قصہ وہ حدیث ہے, شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ جس حدیث میں وہ واقعہ جابر بن عبداللہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دن ختم مرتبت سرکار دو عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر جناب سیدہ فاطمہ زہرا نور عینی سیدہ کے گھر پر تشریف لائے, اور آ کر کہا کہ سیدہ میں اپنے بدن میں کچھ ذوف محسوس کرتا ہوں, مجھے چادر اڑا دیجئے. اب یہاں پر میں نے کیوں حدیث سے پہلے, یہ سب حدیث میں آ ہی جانا تھا, کیوں کہا, کیونکہ کہا حضور نے کہ مجھے یمنی چادر اڑا دیجئے. رسول سے اگر کوئی شہر منسوب ہو جائے وہ شہر بھی قابل تعظیم ہے, رسول سے کوئی چادر منسوب ہو جائے وہ چادر بھی قابل تعظیم ہے. ہم ذکر کرتے ہیں ان ہستیوں کے کہ جو چادر تو نہیں, رسول کے استعمال کی چیزیں تو نہیں, رسول کے پارائے جگر ہیں, رسول کا خون ہے, رسول کے دل ہے, رسول کی جان ہے. تو اگر رسول سے منسوب ہر چیز معظم ہے اور قابل احترام ہے, یہاں تک کہ ان کی نالین, تو ان کی آل کا کیا مقام ہوگا. تو رسول خدا نے کہا یمنی چادر, تو یمن محترم ہو گیا. اور یہاں تک کہ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے کہہ دیا, اے میرے نبی, مکہ جو شہر ہے نہ تو یہاں پہ پھل ہیں, نہ یہاں کا پانی میٹھا ہے, نہ اس کی آب و ہوا اچھی ہے, لیکن مجھے یہ شہر پسند ہے کیونکہ یہ میرے حبیب کا شہر ہے, رسول خدا سے منسوب ہے. تو ہر وہ چیز جو رسول سے منسوب ہو گئی وہ حدیث قصہ, وہ باعث فخر ہو گئی. اور سیدہ سے جب کہا نا چادر, تو یہ چادر بہت اہمیت رکھتی ہے. چادر کا ہمارے مذہب اسلام میں بڑا خوبصورت ایک مقام ہے, اور سیدہ زینب کو سلام ہے کہ انہوں نے اس چادر کی بقا رکھی. یہ وہی چادر ہے رسول کی جسے شہزادی زینب کے صدقے میں آج ہر بیٹی اور بہن اوڑھا کرتی ہے. تو یہ چادر جب رسول نے کہا مجھے اڑا دیجئے, کہتے تھے رسالت مآب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا, کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اے میرے حبیب آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. وہی حبیب کہتے تھے مولا علی کو, یا علی انت کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. تو یہ بڑے خوبصورت واقعات ہیں. اور چادر بھی سیاہ چادر جسے آپ کہتے ہیں, چادر سیاہ ہے لیکن کہتے رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا. پر جب رسول نے چادر اوڑھ لی تو پوری چادر 14ویں کے چاند کے جیسے ہو گئی. جیسے چادر کوئی چہرہ نہیں رکھتی, لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں جہاں محمد سو جایا کرتے تھے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج, جہاں ہمارے حبیب سو جایا کرتے تھے, کالی کملی اوڑھ کے سو جایا کرتے تھے, نور چھن چھن کے نکلتا تھا, وہی چادر ہے, وہی شب ہجرت ہے. اب چادر تو ہم عام طور پہ کہتے ہیں چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ, لیکن اہل بیت جیسی ہستیاں وہ ہستی ہیں کہ چادر دیکھ کر پیر نہ پھیلاؤ, ان کو دیکھ کر چادر پھیل جاتی ہے کہ پنجتن ہے, تو پنجتن کے لیے چادر پھیل. ہم پہلے بھی بتا چکے تھے کہ کچھ بہن بھائیوں کو یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کا قد اس طرح سے تھا یا چھوٹا تھا,
تو جب شب ہجرت جو ہے رسول خدا کے بستر پہ مولا سوئی تو کیوں کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون سویا ہوا ہے؟ اور یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک چادر ہے تو کیسے یہ پاک ہستیاں اس میں وہی قد اور ویسا ہی نور نکل رہا تھا چادر سے کہ کفار و مشرکین کو گمان تک نہ ہوا کہ جو سویا ہوا ہے وہ محمد ہے، وہ علی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں حدیث قصہ اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار ہم اسے تحفتاً ہدیتاً شہزادی کونین کو پیش کر رہے ہیں اور محمد و آل محمد کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ثواب ہمارے مرحومین کے، ہمارے اور آپ سب کے مرحومین کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اللہ سب کی حاجات کو پورا کرے۔ جو بھی اپنے نام منشن کرتی ہیں میری بہنیں، ہمیں سب یاد رہتا ہے، اور اگر آپ دعا کے لیے کہتے تو آج حدیث قصہ کے صدقے آپ کی دعائیں بھی مستجاب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی، یہ حدیث قصہ عربی میں ہے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے عن جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ یہ الفاظ ہیں عربی کے، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو ڈھونڈ لے۔ میں اردو ترجمہ تلاوت کر رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ جو میں نے واقعات اور عروج نے جو روایات پیش کی ہیں یہ بالکل حدیث قصہ کے سائے میں پیش کی ہیں اور اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو ابھی آپ ریلیٹ کر پائیں گے۔ صبا یہ کر مجھ پہ مہربانی کہ سیان فلک سے کہہ دے، ذرا گلستان خلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و غلما اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخود توجہ، سبھی کریں دم بخود توجہ، میں شان آل ابا سناؤں، سبھی کریں دم بخود توجہ، میں شان آل ابا سناؤں، زباں کو کوثر سے پاک کر کے میں حدیث قصہ سناؤں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ جابر ابن عبداللہ پیش کرتے ہیں یہ روایت شہزادی کونین سے کہ سیدہ نے بتایا کہ ایک دن میرے بابا میرے گھر آئے، تو یہ جو حدیث ہے اس کو میں اردو میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں کہ جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک حیا کا پیکر بقا کا پیغام لے کر آیا کہ میرے بابا میرے گھر آئے، نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت قدے پہ جیسے کیا ہو ابر کرم نے سایہ، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا یہ اعلیٰ مقام مجھ کو، لب مبارک کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو، کہ جب رسول نے کہا السلام علیکہ یا فاطمہ تو فقلت علیکہ السلام، اپنی دختر کو سلام پیش کیا رسول خدا نے، وہ پاک بی بی جنہیں کائنات کا رسول سلام بھیجے، کیا ہی ان کی عظمتیں پیش کروں۔ کہا رسالت معاب نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے اڑا دے قصہ یمانی، مجھے اڑا دے قصہ یمانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی کا پر نور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، ردائے زہرا کی ہے وہ برکت کہ جس میں احمد کو بھی شفا ہے، ردائے سیدہ میں وہ برکت ہے کہ جس میں ہمارے حبیب کو بھی شفا محسوس ہوتی ہے۔ بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس کلام بیٹا، یہ وہ مقام ہے جب اس قصہ میں اس چادر میں امام حسن آئے، فما کانت الا ساعتم و اذا بولد الحسن علیہ السلام، تو کہا بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم نا سے امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام، میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیکم السلام بیٹا۔ اب سیدہ نے جواب سلام دیا اور یہاں پر کہا کہ اماں جان انی اشم عندک رائحاتن طیباتن کانہ رائحات جدی رسول اللہ، حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہیں نانا، میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے ردا کے نیچے، قصہ کے نیچے، کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے خیر الورا سے پوچھا، یہ پوچھا
پوچھا حضور اگر مجھ کو ہو اجازت تو میں بھی زیر کسا آ جاؤں؟ رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، سلام تم پر ضرور آؤ، میرے چمن کی بہار تم ہو، کہ حسن تم میرے چمن کی بہار ہو، قد زنت لکا فدخل معہ تحت الکسا، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہی نا میرے دل میں ایسے سید الشہداء کے لیے محبت محسوس ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا۔ اللہ اکبر، کہ یہاں پر ہے مولا حسین علیہ السلام جب زیر کسا آئے فما کانت الا ساتم و اذا بولد الحسین علیہ السلام، پروردگار مولا حسین علیہ السلام کے صدقے ہماری حاجات کو بڑھلائے، ہمیں کربلا کا زوار بنائے۔ کہ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا۔ رسول کو سلام کیا، سیدہ کو سلام کیا مولا حسین نے، اور کہا دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا۔ حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، کہ بوئے فردوس آ رہی ہے بتائیں اماں کہاں ہے نانا، کہ نانا کی خوشبو پائی۔ رسول خدا کے معجزات ہم نے پیش کیے تھے کہ ایسے بدن سے خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے رسول گزر جاتے تھے وہ جگہ معطر ہو جاتی تھی۔ اب سیدہ کہتی ہیں بتایا میں نے کسا کے نیچے حسن ہے اور انبیاء کا مایا، درود آل رسول پڑھ کے حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا کا پاک سایہ۔ رسول برحق نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ۔ یہاں پر رسول کو جو سلام کیا السلام علیکہ جداہ السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ وتعزنوا لی، کہا کہ سلام ہو آپ پہ اے میرے نانا جان۔ اور ہم حدیث قصہ کو کنٹینیو کرتے اس درود کے بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اجمعین۔ اب یہ وہ لمحہ ہے کہ پنجتن زیر کسا جمع ہو رہے ہیں، سید الشہداء بھی آ گئے۔ اب وہ آتا ہے کہ پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں ہویدہ نور علی کو دیکھا، علی نے مجھ پر سلام بھیجا۔ یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین بارگاہ سیدہ میں حاضر ہوتے ہیں اور چادر کے نیچے آنے والے ہیں تو پوچھتے ہیں ذالک ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیکہ بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ کو سلام کیا کہ میں اس چادر کے نیچے جاؤں جس چادر کے نیچے رسول خدا ہیں اور مولا حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ تو کہا علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیہ السلام میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا، سیدہ کہہ رہی کہ میں نے مسرتوں سے ولی کو دیکھا۔ علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں، علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہیں کہیں ہیں، کہ مولا کائنات خوشبو رسول پالی۔ علی اسے کہتے ہیں جو رسول خدا کی خوشبو کو پالیں۔ تو کہا کہ سیدہ آپ کے بابا یہیں کہیں ہیں، کہا یہ میں نے کسا کے نیچے سجی ہوئی ہے انجمن وہاں ہیں، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ہے ایک عدن وہاں ہیں، اس لیے ہے فضا معطر کے نور کا ایک چمن وہاں ہے، رسول بھی ہیں حسین بھی ہے، ہمارا بیٹا حسن وہاں ہے۔ علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، کسا میں آنے کو جی ہے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا۔ یہاں مولا کائنات نے بھی رسول خدا سے کہا کیا میں بھی چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تو جواب آتا ہے علی سے خیر الورا یہ بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علمدار مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو، کہا کہ یہ آخی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی، صاحبہ لوائی کہتے ہیں علم بردار کو، رسول خدا کے ہر لشکر کے علم بردار ہیں، علی اور میرے ولی ہیں، میرے بھائی ہیں۔ رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے علمدار مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو فضل و رحمت کا تم صحیفہ، میرے خلیفہ اخی وسیع ہو، کسا میں آنے سے کون روکے کہ تم اللہ کے تم ولی ہو، کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں عالی مقام تم ہو، کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں،
کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام تم ہو۔ بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کے ادب سے بولی، سلام کر کے رسول حق کو رسول عالی نسب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں۔ یہ شہنشاہ عرب سے بولی اس انجمن میں جگہ عطا ہو، میں بے سہاروں کے رب سے بولی۔ رسول بولے سلام تم پر، میں آج ختم الرسل نہ ہوتا۔ رسول بولے جناب سیدہ کو، رسول بولے سلام میری دختر آپ پر کہ آج آپ نہ ہوتی میں ختم الرسل نہ ہوتا، قصہ سہجی نہ ہوتی، قصہ ہی تیرے لیے ہے، تو جز نہ ہوتی تو میں کل نہ ہوتا کہ سیدہ اگر آپ میرا جز نہ ہوتی، کیونکہ یہ الفاظ حدیث ہے علیہ السلام، یہ بنت بضعتی قد زنت لکی فدخلت تحت القصہ فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پر سیدہ فرماتی ہیں فلم مکتملنا جمیعہ کہ اب جو اہل بیت تھے وہ سب کے سب زیر قصہ جمع ہو گئے۔ بطول کرتی ہیں پھر روایت قصہ میں ہے ہم 5 گل بدن تھے، رسول حسنین مرتضیٰ ہیں، قصہ کے سائے میں پنجتن تھے، نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو خندزن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے۔ اب رسول خدا چادر کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں کوئی بزرگ دعا کرتا ہے تو پنجتن زیر قصہ جمع ہوئے، تو خود رسول نے دعا کی ہے۔ کن کے لیے دعا کی؟ ان گھروں کے لیے اور ان مومنوں کے لیے دعا کی کہ پروردگار جن گھروں میں یہ حدیث تلاوت ان گھروں کو آباد رکھنا، اور ہم سے جو محبت رکھتے ہو، میرے پنجتن سے جو محبت رکھتے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمانا۔ رسول کی دعا ہے الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہے بس اہل بیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہے بس اہل بیت میرے، میں ان کا حامی۔ یہاں پہ رسول نے کہا وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم سلم لمن سالمہم وعدو لمن عادہم ومحب لمن حبہم۔ رسول نے کہا کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور ان سے جو محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے ان سے دشمنی رکھی، جس نے میرے پنجتن سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے پنجتن کو تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو یہ الفاظ ہیں کہ میں ان کا حامی، یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لحم ہے ان کا وہ لحم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے، انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، ادو جو ان کا میرا ادو ہے، یہ جن سے نالا ہے میں ان سے نالا، یہ جن کو چاہیں وہ سرخ رو ہے، کریں جو ان سے سلو، انہی سے مجھے سلو کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی، کہ جو پنجتن سے اور اہل بیت کے مقابل آئے گا اور ان سے لڑے گا تو وہ خود ان سے نہیں، وہ خود مجھ سے جنگ ہوگی، یہ سب ہیں مجھ سے، انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک وعلی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کہا یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں ان سے، یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں انہی سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر ورود ہم پر، تو رحمت بے حساب کر دے نہ باندھ یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہو نہ طاری تیرے کرم کا جمود ہم پر، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر، کچھ اس طرح سے ہمیں پاک رکھنا۔ نبی نے زیر قصہ جو مانگی دعائے رحمت اذان والو، بلندیوں پر خدائے برحق نے یہ کہا اے جہان والو، میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والو۔ اللہ رب العزت کی آواز آئی فقال اللہ عز و جل ملائکتی و سکان سماواتی، میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والو، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک پہ نوری مکان والوں کہ میں نے ملائکہ کو کیوں خلق کیا، میں نے نوری مکان والوں کو کیوں خلق کیا، ہر ایک طاقت کی توجہ کی حق حقیقت بتا رہا ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے کہ انی ما خلقت السماء مبنیات ولا ارضا مدحیات ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئات ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ بزرگ و برتر خدا یہ
بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، بزرگ و برتر خدا یہ بولا نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہ میں چاند کو پرضیاء بناتا، نہ میں سورج بناتا، نہ میں یہ ستارے بناتا، نہ زمین و آسمان کو خلق کرتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی، کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موج میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ نبی نہ ہوتے، ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی، چمن نہ ہوتے، غرض کے کوئی بھی شے نہ ہوتی اگر میرے پنجتن نہ ہوتے۔ امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ہے ذی مقام یا رب؟ اب جبریل امین نے پوچھا یا رب العالمین ومن تحت الکسا، کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ عجب ذوات مقدسہ ہیں تو ان پہ بھیجے سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمیں بنی ہے فلک نے پایا قیام یا رب، ہماری تخلیق جن کا احسان بتا دے ان سب کے نام یا رب، کہ رب العالمین جن کے صدقے تو نے دنیا کو خلق کیا، ملک کو خلق کیا، جن و انس کو خلق کیا، تو ان کے نام ہمیں بتا دیں۔ جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ، یہ میرے محمد کا پاک گھرانہ، یہ میرے محمد کا پاک گھرانہ۔ اور کہا اب پروردگار عالم نے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی شان فرشتوں کو بتا رہے ہیں۔ کسا کے سائے میں کون ہے جو خدا کا سیدھا سنا رہا ہے؟ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر، یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے۔ بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے۔ یہ جبریل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنجتن کو جا کر۔ اب جبریل پوچھ رہے ہیں پروردگار عالم اگر پنجتن کو اتنے مقام و مرتبے دیجئے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی در سیدہ پہ جاؤں، ملک ہوں لیکن اجازت لوں سیدہ سے، ان کے بابا نے جو چادر لی میں بھی اجازت لوں، ان کی خوشبو لوں جا کر۔ ملی اجازت تو سر جھکایا ملک نے بیت النبی پہ آ کر، یہ وہ در ہے رسول پاک کا در، ان کی دختر کا در جہاں پہ ملائکہ نے آ کے سر کو جھکایا۔ ملی اجازت تو سر جھکا کر ملک نے بیت النبی پہ آ کر قریب آ کر سلام کر کر ادب سے یہ بولا مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر۔ اب جبریل جب آتے تھے وہی لے کر آتے تھے، اب جبریل آئے ہیں خدا کا سلام لے کر پنجتن پر، خدا کا پیغام لے کر پنجتن کے لیے کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدائے برحق کا آسمان سے ہو لے کر آیا سلام تم پر۔ خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمیں کو دیتا، نہ میں نیلگوں آسماں بناتا، چمکتا سورج دمکتا مہتاب اور نہ آب رواں بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو میں کہاں بناتا، میں اب تک جو بنا چکا ہوں بنا رہا ہوں، جواب بنے گا تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے، تمہارے صدقے میں سب بنے گا۔ خدا نے دی ہے مجھے اجازت کسا کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دے دیں تو آج اس مرتبے کو پالوں۔ یہاں پر جب جانتے کہ جبریل امی اللہ سے تو اجازت لے کر آئے تھے، لیکن جب چادر میں آنا تھا اور رسول خدا سے اور سیدہ سے پھر اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر اجازت جناب دیں تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم میں زندگی سجا لوں، کسا کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں۔ ملی اجازت چلا وہ جبریل ہر کرن پر درود پڑھ کر، ملی اجازت چلا وہ جبریل ہر کرن پر درود پڑھ کر، کسا میں روح الامین آئے تو پنجتن پر درود پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب جبریل امی اجازت لے کر درود پڑھ کر کسا میں آئے، بطول کہتی ہیں پھر یہ روح الامین بولے کسا میں آ کر قسم خدا کی عظیم خالق وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر، میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر، میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر، تمہاری عصمت مسلمہ ہو نجاست تم سے دور یکسر، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنے گے۔ یہاں پر محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے دعا جناب زہرا کر رہی ہیں اور اللہ نے ان پر جو رحمت نازل کی ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی
نہیں متقی بنیں گے تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے۔ علی نے پوچھا حضور آخر یہ نور کا انتظام کیا ہے، یہ پنجتن کی حسین محفل، یہ دل نشیں اہتمام کیا ہے، ذرا بتائیں کسا کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے۔ رسول بولے قسم اسی کی مجھے ہے جس نے نبی بنایا، کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پروردگار نے جو کہا ہے رسول وہ پیش کرنے والے ہیں کہ خدا نے وعدہ کیا ہے جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ کا سایہ۔ جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریا برائے رحمت دعا کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے، معدتوں کے گلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے، سلام ان کو یہ عرش والے اسی قصہ کے سبب کریں گے، اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے۔ سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، یہ بہتے دریا یہ مہک گلشن، ہوا زمین اور آسمان بھی ہے، خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پر مہرباں ہیں، قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی ہمارے شیعہ بھی کامراں ہیں کہ ہم سے محبت رکھنے والے، ہم سے ہماری عزت کرنے والے اور ہمارے شیعہ اور ہمارے مومنین اور متقین کامیاب ہیں۔ کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشین ہے، علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پر یقین ہے، اور اب دعا کی ہے آخر میں وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہمہ الہ آمین ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ، کہ پروردگار جو کسی غم میں مبتلا اس کا غم دور کر دے، ولا طالب حاجات الا وقضى الله حاجاتہ، جس کی جو حاجت ہے پوری کر دے۔ فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فاز وسعد فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم وہ سب کامیاب ہیں جو پنجتن سے عقیدت اور محبت رکھتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ انتہائی ایمان کو تازہ کر دینے والی حدیث کے ساتھ سنائی، اس امید کے ساتھ کہ آپ نے بھی ایسے ہی سنی ہوگی کہ اپنے گھروں میں سے جاری رکھیں۔ عروج کیا کہنا چاہیں گی تلاوت حدیث کے ساتھ کے بارے میں؟ بہت خوبصورت۔ اب اس کو سننے کے بعد تو ویسے دل نہیں چاہ رہا کہ بندہ کسی بھی دنیا کے بارے میں بات کرے یا کسی بھی اور موضوع پہ گفتگو کرے، اتنی روحانیت ہو جاتی ہے ہمیں پڑھتے ہوئے، آپ کو سنتے ہوئے۔ بہت خوبصورتی سے ہم نے پڑھی۔ جلدی جلدی سے بھی بتا دیتے ہیں یہ شاعری کی صورت میں تھی، بہت خوبصورت۔ جنہوں نے بھی اس کو لکھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو ہے مزید جو ہے ان کے باب علم کے صدقے میں ان کے علم میں اضافہ فرمائے، الہ آمین۔ اور جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گی، کچھ میسیجز جو کلیئر کرنا چاہوں گی اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر تھی حدیث کے سامنے کہ کس ہستی کا کیا مقام ہے۔ یہ کائنات ہی تخلیق کی گئی ہے، خلق کی گئی ہے صرف پنجتن کے صدقے میں۔ آپ کو ہم نے کل بتایا جناب سیدہ پاک بی بی کیا فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت میرے بابا اور ہم اہل بیت جو ان کے اہل بیت ہیں، ہم ہیں پروردگار عالم کہ گھر میں وسیلہ کوئی بھی دعا کرنی ہے کچھ بھی ہے ہم وسیلہ ہیں۔ یہاں پہ جبریل کو رب سے اجازت مل گئی، پھر بھی جب نیچے آئے، جب چادر میں داخل ہونا تھا تو سیدہ سے اجازت، پھر بھی جناب رسول خدا سے اجازت اور پھر سیدہ سے اجازت۔ وسیلہ وہی ہستیاں ہیں، وسیلے کو یاد رکھیے گا۔ اور یہی وہ چادر تھی جہاں پہ یہ آیت آئی تھی انما یرید اللہ لیذہب، آیت تطہیر آئی سورہ احزاب میں آپ پڑھتے ہیں۔ اور کیونکہ یہاں پہ بھی پروردگار عالم کی حکمت تھی، مصلحت تھی، جبریل چاہتے تو جیسے وہ پہلے آیا کرتے تھے دروازے پر بھی آیت پڑھ کے جا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آج تک وہی مسائل چلتے آ رہے ہیں کہ رسول کے قریب کون ہے، رسول کے اہل بیت کون ہے۔ یہاں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، صرف یہ ہستیاں اہل بیت ہیں، ان کے بچے، ان کا خاندان وہی اہل بیت ہے جو زیر قصہ ہیں۔ اور یہ دروازے پہ آیت نہیں ہے، چادر کے نیچے اس آیت کا مقصد ہی یہ تھا جو زیر قصہ ہیں یہ صرف انہی کے لیے آیت ہے، یہی پنجتن ہے۔ جیسے پاک ہونے کا حق ہے، جیسے نجاست کو ان سے دور رکھنے کا حق ہے، پروردگار عالم نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ سب کے ان احترام کا جو ان ہستیوں سے رکھتے ہیں اس کا بہترین اجر ہے۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ مرکز پنجتن سیدہ ہیں اور سیدہ سے تمام ہستیوں کا تعارف کرایا ہے۔ یہاں پر کہا فاطمہ کے بابا ہیں، زیر قصہ فاطمہ کے شوہر جناب سیدہ کے بچے ہیں، اور انہی سے تمام حدیث قصہ منسوب ہے۔ تو پروردگار عالم سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ونس اگین جزاک اللہ ایوری ون جو دعاؤں میں یاد رکھے رہے ہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں کے لیے اگر کہہ رہے ہیں تو سب کا ہمیں یاد ہے۔ ہم نے سید
سیدہ ام لیلہ آپ کو بھی مینشن کر دیا ہے، اور بھی جو خواران کوئی بھی دعا رکھتی ہیں ہمیں سب یاد ہے، آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ مزید دعائیں بھی آ رہی ہیں، دعائیں مشلول بھی آ رہی ہے، دعائیں افتتاح بھی آ رہی ہے، دعائیں ندبہ بھی انشاءاللہ، دعائیں عرفہ، اور ہر دعا کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اس کی تاثیر کو محسوس کر سکیں، اور جناب سید سجاد کی مناجات انشاءاللہ تعالی ویری سون آپ دیکھیں گے کہ اہل بیت نے اس طرح سے دعائیں مانگی ہیں کہ اس کے باہر کوئی دعا بچتی نہیں۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اور ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے۔ کیپ واچنگ انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل، اف یو آر لائکنگ اٹ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ود ادر۔ اللہ حافظ۔ ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش، نجف رفتی